گوشت کی تقسیم کیسے کرے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، جب جانور ذبح ہو جائے اس کے بعد کیا کرو؟ تم خود کھاؤ اس گوشت میں سے۔ اس لفظ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اپنے جانور میں سے، اپنی قربانی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ کھانا واجب ہے، اس لیے کہ امر کا صیغہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فَكُلُوا مِنْهَا کہا ہے، تم کھاؤ۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی حکم آیا ہے، اس لیے اپنی قربانی میں سے ایک بوٹی ہی صحیح کھانا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر نہ کھائے تو گنہگار ہوگا، اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو۔ اسی کی تائید اللہ کے رسول کے عمل سے بھی ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے کتنی قربانی کی تھی؟ 100 جانوروں کی قربانی کی تھی۔ قربانی کرنے کے بعد حکم دیا کہ ہر جانور میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کے ایک ہانڈی میں پکایا جائے، اور پھر اللہ کے رسول نے اس ہانڈی میں سے کھایا، تو گویا کہ ہر جانور سے اللہ کے رسول نے کھا لیا۔ یہ عمل کس بات کی دلیل ہے؟ کہ کھانا اپنے جانور میں سے واجب ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی قربانی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ کھانا ضروری ہے۔ تو ایک تو آپ خود کھائیں گے، دوسرا اللہ رب العالمین نے کہا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو لوگ قناعت پسند ہیں، یعنی آپ کے گھر میں آ کر مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ کون ہے؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، وہ آپ کے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی دو۔ اور اسی طرح جو لوگ آپ کے گھر میں آ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یعنی فقراء و مساکین۔ ایک سوال آتا ہے کہ اگر غیر مسلم ہمارے یہاں آئے تو غیر مسلم فقراء و مساکین کو دے سکتے نہیں دے سکتے؟ تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان فقراء و مساکین کو ترک کر کے آپ غیر مسلموں کو دیں، ان کا حق اس سے پہلے ہے۔